PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحقیقات تیز، اسد قیصر، عمران اسماعیل اور محمود الرشید FIA طلب۔ FIA نے سابق اسپیکر اسد قیصر کو آئندہ ہفتے بلا لیا۔ PTI کے سینئر رہنما محمود الرشید کو بھی 11 اگست کو طلب کر لیا گیا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو 15 اگست کو پیش ہونے کا حکم۔ اسد قیصر کہتے ہیں FIA کا نوٹس موصول ہوا، ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے PTI پر تابڑ توڑ وار، کہا عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا، نفرت پھیلائی، میڈیا پر پابندیاں لگائیں، آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ خیرات کے پیسے کو سیاست اور ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا۔ ایک جماعت نے پاک فوج کی شہادتوں پر ٹرولنگ شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مہم انتہائی افسوسناک ہے۔ تحریک انصاف جشن آزادی پر بڑا پاور شو کرے گی۔ اسلام آباد میں میدان سجے گا۔ 13 اگست کی رات بڑے جلسے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس، موجودہ صورتحال پر غور۔ 13 اگست کی شام کو کارکنان پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہوں گے۔ 14 اگست ہوتے ہی جلسہ گاہ میں جشن آزادی منایا جائے گا۔ پنجاب کابینہ حلف اٹھاتے ہی انیکشن، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے پہلے اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب میں 9ویں 10ویں محرم کو ڈبل سواری پر پابندی، حساس مقامات اور جلوسوں کے راستے پر موبائل سروس بھی بند رہے گی۔ 4 نکاتی ایجنڈے کی منظوری۔ پرویز الہی نے کہا پرامن فضا کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے، قابل اعتراض مواد کی اشاعت اور تقسیم پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی پیکج پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ شہباز شریف کی عوام سے امداد کی اپیل، سیلاب متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعظم نے کہا تاریخی بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی بے تحاشا نقصانات ہوئے۔ مخیر حضرات، مشکلات میں گھرے پاکستانی بھائی بہنوں اور بچوں کو دوبارہ آباد کرنے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں۔ مانسون کا نیا سسٹم کراچی میں داخل، بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم 9 اگست تک اندرون سندھ بارشیں برسائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ PDMA نے 10 سے 13 اگست تک پنجاب میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سارہ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ ہے عمران حسن۔ جی میں ہی ہوں عمران حسن۔ ہاں بس کہتے ہیں اب پرانا ہو گیا ہے، کچھ نیا لائے۔ یہ ہے عمران حسن، نئے ہم دونوں کے علاوہ نیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کب بھی بہت پرانا ہے اس شو کے اندر، ہم کیا کریں، اور خبریں تو ہیں پرانی ہیں۔ یا ہم نے کیا بولا، مطلب سب کچھ وہی ہے نا، سب کچھ وہی، زمانہ وہی، مارننگ وہی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو السلام علیکم بھی ایک بار پھر۔ اللہ کرے آپ کا دن بہت اچھا گزرے۔ سب سے پہلے لا حول ولا قوت پڑھ لیں، شیطان بھاگے۔ پتہ لگے آپ غائب ہو جائیں۔
تو آپ کو سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں جی, اللہ کرے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے. اور ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے سلام کرنے سے برکتیں آتی ہیں, نیکیاں بھی ملتی ہیں, اور دوسروں پہ سلامتی بھیجتے رہنا چاہیے. اور آپ کو ایک اسلامی نقطہ نگاہ سے ایک بات بتاؤں کہ گھروں میں برکت کے لیے جو بڑا ایک اہم فارمولا بتایا گیا ہے, ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے اس حوالے سے کہ آپ گھر میں جب داخل ہو تو سلام کریں. ہاں بالکل, اور یہ نارملی اکثر گھروں میں چونکہ ہم روز گھروں میں لوگوں کے آ جاتے ہیں ٹی وی لاؤنج کے اندر, ڈرائنگ رومز کے اندر, تو ہمارا تو بنتا ہے ہم آپ کو باضابطہ طور پہ السلام علیکم. میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں. نانگا پربت کمال پہاڑ ہے اور خوبصورت پہاڑ ہے, اور ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے دامن میں خوبصورت جنگل ہے. ایسا نہیں ہوتا 8000 کسی بھی اس کے دامن میں جنگل نہیں ہوا کرتے, لیکن یہ بہت سے حوالوں سے منفرد ہے. حجم کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے, بہت منفرد ہے. اس کے حوالے سے جو کہانیاں ہیں وہ بہت منفرد ہیں. اس کے حوالے سے جو ماؤنٹینئرز کی یا کوہ-پیماؤں کی کہانیاں ہیں وہ کمال ہیں. کتابیں جو اس پہ لکھی گئی ہیں وہ زبردست ہیں. جو فلمیں بنی ہیں, نانگا پربت جو ہے وہ نو ڈاؤٹ پاکستان کا فخر ہے. نانگا پربت جو تاڑ صاحب کی کتاب ہے اس کے حوالے سے تاڑ صاحب سے گفتگو کا, ان سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. تاڑ صاحب فنتوری جو تھی وہ غیر متوقع تھی, اس کا جو منظر تھا وہ بہت غیر متوقع تھا. فیری میڈوز آپ کے لیے غیر متوقع تھا. تو جو فیری میڈوز سے بیال کیمپ تک کا سفر تھا جنگل میں, گھنے جنگل میں, اور آج بھی وہ بڑا خوبصورت ہے. گو کہ اب وہاں پہ ریپرز اور بہت سارا کچرا بھی نظر آتا ہے, لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 88 کی. تو جو سفر تھا فیری میڈوز سے بیال کیمپ تک کا, یہ بھی اتنا ہی غیر متوقع تھا. اس سارے ہی مطلب وہاں پہ تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایک جرمن کپل تھا, وہ میرا دوست بن گیا, دے ور دا اونلی ون. اس کے بعد کوئی نہیں آیا وہاں. تو مطلب ہاں میرا 4-5 دن وہ تھے یا ہم تھے, وہ بھی چلے گئے. تو ایٹ ون ٹائم آئی واز آل الون ان فیری میڈو. تو وہ لوکل تھے, چاچا شکور تھا جن کی مدد سے ہم گھومتے پھرتے تھے. تو بیال کیمپ والا بھی اٹ سیلف, اب بیال کیمپ میں بھی مجھے یہی دکھ ہوا نا کہ وہ جو ایک حد نگاہ کا منظر جو تھا, جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اب وہاں پہ جگہ جگہ دیواریں بن گئی ہیں, ادھر ہوٹل بن گئے ہیں. وہ منظر اب میری بھی مرضی سے تو نہیں وہاں کے لوگ ایکٹ کر سکتے, لیکن وہ منظر بھی ختم ہو گیا. اور وہ میرا خیال ہے کہ بیال کیمپ کے آخر میں جائیں تو وہاں بھی نانگا پربت کا خوبصورت ترین منظر وہاں سے نظر آتا ہے, اور بہت ہی خوبصورت جگہ, بہت ہی خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی. ہم ناظرین کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بیال کیمپ ہے, اس بیال کیمپ میں یہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے, اب یہاں پر آپ کی پہلی ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے رحمت نبی سے. اور رحمت نبی اس کے بعد آپ کے دوست رہے, بہت پرکشش شخصیت کے حامل ہیں, بہت کمال شخصیت ہیں. لیکن جو پہلا تاثر تھا ان کی شخصیت کے حوالے سے, جب پہلی آپ کی ملاقات ہے, اس کا اگر کوئی احوال دینا چاہیں, وہ پہلا تاثر کیا تھا ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ رحمت نبی جو ہے وہ بس جو میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ڈکلائن کے سال ہیں اور اس کے بعد جو آخری ایک امتحان ہے اس میں مطلب کہ آسانی سے سرخرو فرمائے. رحمت نبی اب چل نہیں سکتا. جس شخص کو میں فیری میڈو کا شہزادہ کہتا تھا, بس قدرت کی طرف سے اس کا کوئی مسئلے ہو گئے. اب تو وہ اسلام آباد میں رہتا ہے, لیکن وہ ہی واز ون آف مائی بیسٹ فرینڈز ان نارتھ. اور وہ کہیں بھی ہوتا تھا اس کو خبر ملتی تھی کہ تاڑ صاحب آئے ہیں, اور وہاں سے وہ مارو مار کرتا دن رات پہنچ جاتا تھا میرے پاس. فیری میڈو میں جب عارف اسلم صاحب جو ہیں شنگریلا کے اونر, بریگیڈیئر اسلم کے بیٹے, وہ بھی بڑے بہت عزیز دوست بڑے عرصے سے, تو انہوں نے ایک دفعہ میری پوری فیملی کے لیے کیا تھا اپنا سارا بندوبست, ٹینٹ وغیرہ اور سارا کچھ. اور تب جیپیں تھیں, مطلب وہ جیپ روڈ تھی. اور تب بھی مجھے یاد ہے کہ رحمت نبی کی جو 1 یا 2 جیپیں تھیں, انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا. تو وہاں پہ ہم گئے تھے اوپر, اور وہاں پہ ٹینٹ لگایا, پوری فیملی تھی میری, بچوں کی بھی ساری. تو وہاں پہ ایک پتھر تھا, وہاں پہ وہ 92 لکھا ہوا تھا. میں گیا تھا جب 92 میں, تو رحمت نبی نے اسے پرزرو کیا. رحمت نبی نے اور بھی کوشش کی کچھ چیزیں پرزرو کرنے کی, لیکن چونکہ وہ اب وہاں نہیں ہے تو اس لیے وہ ایسا نہیں ہو سکا. اور مجھے میرا جی بہت چاہتا ہے ٹائمز
لیکن ایک تو وہی مجھ میں سخت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ شاید مجھے دکھ ہو، کیونکہ میں نے وقار، یہ میرا تجربہ ہے، اور تجربہ اس لیے بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر بڑی اچھی دی ہے، کہ آپ جس شہر میں کبھی رہے ہوں جی اور وہاں آپ نے محبت کی ہو، آپ دوبارہ اس شہر میں نہ جائیں، آپ بہت دکھی ہوں گے، بہت مایوس ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو منظر ہیں پہاڑوں کے، اگر آپ گئے ہیں اور وہاں کچھ عرصہ بتایا ہے، آپ کو پسند آئے ہیں اور آپ نے محبت کی ہے اس منظر سے، اس مقام سے، تو وہاں دوبارہ مت جائیے۔ تو مجھے یقین ہے میں اگر دوبارہ جاؤں تو مجھے دکھ ہوگا، تو میں نہیں جاؤں گا۔ واہ، طاہر صاحب آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو ایک انگریز کردار ملا، اور جی، اس کو آپ نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کا ایک تھیسس یہ بھی ہے کہ آپ اس لیے آسانی سے دنیا گھومتے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کے تو پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہوتا، اور اس لیے آپ یہ زندگی کو خطرے وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، ویسے طاہر صاحب یہ تھیسس ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی ہمارے ہاں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ گورے وورے تو جو پھرتے ہیں ان کو تو ان کے پیچھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، نہ ان کا پیچھے کوئی رونے والا ہے، تو یہ مہینوں کے حساب سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ تھیسس جو ہے یہ کتنا غلط ہے، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ ایکچولی ہم اپنے آپ کو، کیونکہ خاص احساس کمتری ہے، ہم آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ یورپ میں یہ خرابی ہے، وہاں رشتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، وہاں پہ بڑوں کا احترام نہیں کیا جاتا، وہاں بچے چھوڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جی ٹھیک۔ اور ہمارے یہاں بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں کے مطلب اولڈ پیپلز ہوم میں جا کے دیکھیے، آدھے سے زیادہ جو خواتین ہیں ان کے بچے ہیں وہ ان کو ابینڈن کر کے چلے گئے ہیں، یعنی اتنا ماؤں کا، اور دے آر ویل آف۔ تو اسی طرح وہاں بھی رشتوں کا احترام، ان کا اپنا ایک پیٹرن علیحدہ ہے، ایران کا علیحدہ ہے، عراق کا علیحدہ ہے۔ تو وہ رونے والے سے مراد